اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بات چل رہی ہے تقلید کے بارے میں، ہماری گفتگو ہے تقلید کے بارے میں۔ کل ہم نے مفصل طریقے سے تقلید کے بارے میں بیان کیا اور بتایا، اور یہ بتایا کہ تقلید کیا ہے، تقلید کس کی جاتی ہے، کیا تقلید کرنا ضروری ہے، تقلید عقلی اور منطقی چیز ہے یا نہیں ہے، اس سب پر ہم نے گفتگو کی کل، اور اس میں آخر میں ہم پہنچے تھے مجتہدی کے انسان از او تقلید می کند، یعنی وہ مجتہد جس کی انسان تقلید کرتا ہے، یہ یعنی وہ انسان مجتہد جس کی انسان تقلید کرتا ہے، کہہ رہے ہیں باید دارا، یہ ان شرائط باشد، اس میں یہ شرائط ہونے چاہیے، جس انسان کی تقلید کی جائے اس کو ان شرائط کا حامل ہونا چاہیے، یعنی مجتہد جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس میں یہ شرائط پائے جانے چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہے تقلید کر لیں، جو کہے میں مجتہد ہوں، میں عالم ہوں، فقیہ ہوں، آپ اس کی تقلید کر لیں، نہیں، بلکہ اس میں کچھ شرائط ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 عادل باشد، عادل باشد، بھلے۔ نمبر 2 زندہ باشد۔ نمبر 3 مرد باشد۔ نمبر 4 بالغ باشد۔ نمبر 5 شیعہ 12 امامی باشد، بھلے۔ نمبر 6 بنابر احتیاط واجب عالم بودے و حریص بدنیا نہ باشد۔ کیا نمبر 6 کیا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جس شخص یا جس انسان یا مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، جی، عالم ہونا چاہیے وہ شخص جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، وہ عالم ہو، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ حریص دنیا نہ ہو۔ حریص دنیا یعنی دنیا کی طرف رغبت بہت زیادہ نہ رکھتا ہو، ضرورت سے زیادہ، کہ اسے جو ہے دنیا کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہے، دنیا کے بارے میں اسے دنیا کی بہت چاہت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مجتہد کا مطلب تارک دنیا نہیں ہے کہ بالکل دنیا چھوڑ دے، نہیں، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی طمع اس کے اندر ہو، وہ دنیا کو بہت زیادہ چاہتا ہو، اسے مال و دولت کی بہت حویث ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، بلکہ
دنیا کا حریص نہ ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ طمع نہ ہو. بھلے کہہ رہے ہیں کہ اب آئیے عادل بادشاہ. پہلی شرط کیا ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں؟ کہ وہ مجتہد عادل ہو. عادل ہو یعنی انشاءاللہ اس کے نیچے توضیح آ رہی ہے، لیکن عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجبات کو چھوڑتا نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ کرتا ہو، یعنی محرمات کو انجام نہ دیتا ہو، واجبات کو چھوڑتا نہ ہو، محرمات کو انجام نہ دیتا ہو. زندہ باشد، دوسرے کیا ہے؟ زندہ ہو. زندہ ہو یعنی موجود ہو، حی ہو. صحیح، زندہ ہو. مردے کی تقلید صحیح، مردہ انسان کی ابتدائی تقلید صحیح نہیں ہے. یعنی مردہ انسان کی تقلید آپ کرنا چاہیں، کوئی کرنا چاہے تو اس کی تقلید صحیح نہیں ہے. صحیح. بھلے کہہ رہے ہیں کہ مرد باشد اور جس انسان کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ مرد ہو، مرد کی تقلید کی جائے. بھلے بالغ باشد، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ بالغ بھی ہو. بالغ ہو یعنی تکلیف شرعی اس پر عائد ہوتی ہو، وہ بالغ ہو. بچے کی تقلید صحیح نہیں ہے. شیعہ 12 امامی بادشاہ، اور شرط کیا ہے؟ کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو. کیا ہو؟ شیعہ اثنا عشری ہو. یعنی ایک شخص پڑھ لے کے لے، علم حاصل کر لے اور وہ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ بالغ بھی ہے، مرد بھی ہے، زندہ بھی ہے، چلو جو ہے وہ حرام کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا ہے، جو ہے کام ہے اس میں واجب کو جو ظاہری جو ہے مثلا واجبات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ ایک 12 امامی نہیں ہے، تو کیا اس کی تقلید ہو سکتی ہے؟ نہیں. بلکہ مقلد یعنی جس کی تقلید کی جائے، مرجع تقلید کے لیے 12 امامی بھی ہونا ضروری ہے. 12 امامی یعنی 12 اماموں کا ماننے والا، اس کی تقلید کی جائے گی اور کی جا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بنابر احتیاط واجب اعلم بودے وہ حریص بدنیا نہ باشد. اور احتیاط واجب کی بنا پر مجتہد کو یا جس کی مرجع تقلید کو کیا ہونا چاہیے؟ اعلم ہونا چاہیے. اعلم ہونا، اعلم یعنی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، یعنی اپنے وقت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہو. بنا پر احتیاط واجب کی، احتیاط واجب کہا ہے کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو. وہ حریص بدنیا نہ باشد، اور اسے دنیا کی حرص نہ ہو، دنیا کی بہت زیادہ طمع اور لالچ نہ ہو کہ وہ دنیا کے پیچھے ہی مسنجے پڑا ہوا ہے کہ یہاں سے مال جمع کر لوں، وہاں سے مال اکٹھا کر دوں. مراجع کرام ہمارے چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، جبکہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن وہ مال کے حریص نہیں ہوتے. یعنی وہ اپنی زندگی بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ گزارتے ہیں، اور وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ یعنی دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اس کے حریص نہیں ہوتے. حریص یعنی دنیا کے بہت زیادہ اس کے اندر طمع ہو، دنیا کو بہت زیادہ چاہتا ہو، دنیا ہی چاہتا ہو بس وہ. صحیح ہے، یعنی یہاں سے پیسہ آ جائے، وہاں سے مال آ جائے، میرا بلڈنگ بہت اچھی بن جائے، میرے پاس گاڑی بہت اچھی ہو جائے. صحیح، اس چیزیں ہوتی ہے نا، میرے بچوں اور کاروبار بہت دنیا میں بہت اعلیٰ ہو جائے. صحیح، تو یعنی اتنا پیسہ میرے بینک میں ہو، اتنے پاس میرے گھر ہوں، اتنے گھر میرے پاس ہوں، اتنی پراپرٹی ہو، دنیا تو ہے ہی ہے. یعنی قوم یا مثلا مومنین پیسہ دے رہے ہیں کس لیے؟ مرجع تقلید کو، تاکہ مرجع تقلید قوم کے یعنی مومنین کو، جو مومنین ہیں ان کی کیا کر سکے؟ خدمت کرے. کس چیز کے ذریعے خدمت کرے؟ اس پیسے کے ذریعے جو پیسہ وہ دے رہے ہیں.
جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا پہنچ جائے، جو بغیر کپڑوں کے وہ لباس پہن لیں، مل جائے ان کو، جن کے پاس گھر نہ ہو وہ گھر دے، اور وہ کیا کرے کہ جو پیسہ پہنچ رہا ہے وہ پیسہ اپنی جیب میں رکھ لے، اپنے بچوں کے لیے سب کا سب رکھ لے. صحیح؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ گھر میرے پاس ہے، یہ اتنا پیسہ آیا ہے خمس کا، زکوٰۃ کا یا مرحوم شریف، 2 گھر کر لے، 4 گھر کر لے، 10 گھر کر لے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھلے جی، تو مجتہد اور فقیہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کرے، یا وہ دنیا کا لالچی ہو، حریص ہو، اور اسے دنیا کے بارے میں بہت زیادہ رغبت ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب توضیح دے رہے ہیں کس چیز کی؟ جو آپ نے اوپر شرائط پڑھے ہیں، باتیں پڑھی ہیں، اب ان کی یہ توضیح دے رہے ہیں کہ عادل کا مطلب کیا ہے، بالغ کا مطلب کیا ہے، 12 امامی کا مطلب کیا ہے. یہ توضیح آ رہی ہے. توضیح یعنی جو اوپر بیان کیا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. نمبر 1، عادل. عادل کا سیاست کہ در مرتبہ از تقوی قرار دارد، کہ در پہ انجام واجبات و پرہیز از گناہان است، و نشان عدالت اون است کہ گناہان کبیرہ را انجام نمی دہد و گناہ صغیرہ را تکرار نمی کند. کہہ رہے ہیں عادل کیا ہے؟ مرجع تقلید کی شرائط بتائے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے عادل. عادل کیا ہے؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عادل کا سیاست، عادل وہ شخص ہے. یہ عادل کون ہے؟ عادل وہ شخص ہے کہ در مرتبہ از تقوی قرار دارا، کہ جو انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، مرتبہ تقوی کو پہنچا ہوا ہو. کیسے؟ کہ در پہ انجام واجبات، یعنی وہ واجبات کو انجام دینے میں، یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو، و پرہیز از گناہان است، اور وہ واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز بھی کرتا ہو. یعنی واجبات کو انجام دے اور گناہوں سے پرہیز کرے. ونشان عدالت. اب عدالت کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے عدالت کی؟ عدالت کو کیسے سمجھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اناس کہ گناہان کبیرہ را انجام نمی رہے. عدالت کی نشانی پہچان کیا ہے؟ کہ مرجع تقوی جو انسان ہے جس کی آپ عدالت دیکھ رہے ہیں، وہ گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، یعنی گناہ کبیرہ کا انجام نمی رہے. و گناہان صغیرے، اور گناہان صغیرہ را تکرار نمی کناد، یعنی گناہان صغیرہ کو تکرار نہ کرتا ہو اور گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو. تو کیا والی ہوا یہ؟ کیسے سمجھے؟ عادل کیسے سمجھے گا؟ عادل تقوی ہے، متقی ہو انسان جو ہے، اس کے علاوہ یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، اور گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو. یعنی یہ ایک عدالت کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح آپ کسی کی عدالت کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک، کیا ہے عدالت پہچاننے کا طریقہ؟ ہاں ہاں. اب آئیے نمبر 2. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عدالت یعنی کیا، عدالت کسے کہتے ہیں جو مجتہد کیا ہونا چاہیے؟ گناہان واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، چھوڑتا نہ ہو، گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، اور صغیرہ پر تکرار بار بار انجام دیتا ہو. اس کو ظاہر ہے انسان ہے وہ بھی، ویسے تو وہ بھی انسان ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے معصوم بن کے نہیں آیا. جیسے
انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ائمہ علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ایسے معصوم نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں، آپ ہی کے درمیان سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گناہ واجبات کو چھوڑتا نہ ہو اور گناہ کبیرہ کو اصلاً انجام نہ دیتا ہو۔ یہ نہیں کہ انسان ہے تو اب اسے کوئی اجازت دے دو، اللہ کی طرف سے معصوم نہیں ہے تو وہ بھلے گناہ کبیرہ بھی کرے تو چلے گا، نہیں، گناہ کبیرہ کو انجام اصلاً نہ دیتا ہو، اور جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں ان پہ تکرار نہ ہو اس کی بار بار کہ اسے کرے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پھر بڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا تکرار ہو گیا، کبھی اتفاق سے کوئی بات ہو گئی، کبھی اشتباہ ہو گیا تو، لیکن اس پہ تکرار نہ ہو، یعنی بار بار نہ ہو۔ نمبر 2 بالغ کا مسئلہ، کسی کے تازہ بسن بلوغ رسید است، وہ شخص کہ جو نیا، تازہ یعنی نیا، سن بلوغ کو پہنچا ہے، یعنی وہ انسان کہ جو سن بلوغ کو پہنچا ہے، وَيَا تَعْتُنُونَ تقلید نمی کر دے، باید مستحضرہ مرج تقلید خود قرار دے، وہ شخص کہ جو سن بلوغ کو پہنچا ہو، جو تازہ پہنچا ہو سن بلوغ، کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو ابھی سن بلوغ کو تازہ پہنچا ہے، نیا ابھی بالغ ہوا ہے اور اس نے ابھی کسی کی تقلید نہیں کی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مجتہد کو اپنا مرجع تقلید قرار دے۔ کیسے مجتہد کو؟ کہ زندہ بادشاہ ایسے مجتہد کو اپنا مرجع تقلید قرار دے کہ جو زندہ ہو، یعنی مرجع تقلید یعنی ایسا مجتہد، مرجع کے معنی کیا ہے؟ جس کی طرف پلٹا جائے، رجوع کرنا، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے کام شرعیہ میں تو ہم کدھر رجوع کرتے ہیں؟ عالم کی طرف، مجتہد کی طرف، تو ہم رجوع کرنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا مرجع ہے، مرجع یعنی جہاں ہم رجوع کر رہے ہیں، جس کی طرف ہم احکام دین میں پلٹ رہے ہیں، جس سے ہم احکام دین کو حاصل کر رہے ہیں، جو ہمیں قرآن و حدیث اور روایات سے احکام کو حاصل کر کے ہمیں بتاتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے، تو وہ مرد تقلید زندہ ہونا چاہیے۔ وَنَّمِی تَوَان از مجتہدی کے فوز کر دے است تقلید کنات، اور جس انسان کی وہ تازہ اور نئی تقلید کرنا چاہتا ہے وہ انسان زندہ ہو، مردہ انسان کی تقلید ابتدائی نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک انسان کسی نئے مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے، کسی مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے کہ جو زندہ نہ ہو، یہ تقلید صحیح نہیں ہوگی، بلکہ نئے مقلد کو، یعنی جو انسان کسی مجتہد کی پہلی بار تقلید کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مجتہد جس کی تقلید کرنا چاہتا ہے زندہ ہو، مردہ کی آپ نئی تقلید نہیں کر سکتے۔ آج جو ہمارے بچے ہیں اگر وہ چاہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خوئی کی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الموسوی خوئی کی تقلید کریں تو ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چاہیں کہ وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرنا چاہیں، اس وقت جو نئے والے ہوئے ہیں جنہوں نے امام خمینی کی تقلید نہیں کی پہلے، تو وہ امام خمینی کی تقلید نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اس مجتہد اور مرجع کی تقلید کریں کہ جو مجتہد یا مرجع آج ہمارے درمیان موجود ہے، زندہ ہے۔ جی، تو جس مجتہد کی تقلید کرے یہ انسان، تو وہ مجتہد زندہ ہونا چاہیے، مردے کی تقلید ابتدائی صحیح نہیں ہے، یعنی شروع میں آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ تقلید کسی کر لیں، وہ مجتہد جو دنیا سے جا چکا، رخصت ہو چکا، ایسے مجتہد کی تقلید آپ ابتدائی نہیں کریں گے۔ ہاں، کوئی اس کی تقلید کر رہا ہے پہلے سے اور وہ انتقال کر جائے، رحلت فرما جائے، تو اب اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں زندہ مجتہد کی اجازت سے، یا اس کی تقلید پہ باقی رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کسی کے از مجتہدی تقلید می کند
اگر مرجع تقلیدش از دنیا برود میتواند با اجازه مجتهد زنده بر تقلید بے باقی بماند. کہہ رہے ہیں وہ شخص یا اگر کوئی شخص کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے اور اگر اس کا مرجع تقلید یعنی جس کی وہ تقلید کرتا ہے از دنیا برود وہ دنیا سے چلا جائے یعنی انتقال فرما جائے، می تواند یہ شخص کر سکتا ہے. کون سا؟ جو تقلید کرتا ہے، اب تک جو اس کی تقلید کر رہا تھا عالم اس عالم کی مجتہد کی، می تواند یہ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ با اجازہ مجتہد، یہ با اجازہ مجتہد زندے یا زندے، یہ زندہ مجتہد کی اجازت سے بر تقلید وے اس کی تقلید پر باقی بے معنی باقی رہ سکتا ہے. اگر کوئی انسان کسی مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اور وہ مجتہد دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب اس انسان کے لیے زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مرنے والے مجتہد کی تقلید پر باقی یہ انسان رہ سکتا ہے. اگر زندہ مجتہد اجازت دے دے تو یہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، یعنی زندہ مجتہد کی اجازت سے باقی رہا جا سکتا ہے مردے کی تقلید پر، لیکن ابتدائی تقلید نہیں کی جا سکتی. آج ہم یہ پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ. خدا حافظ.